بس ٹھیک ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے اس بات کو ملاحظہ کیا کہ قوم سبا پر اللہ کے انعامات اور اللہ کا حکم دینا کہ آپ شکر ادا کریں، انہوں نے اللہ رب العالمین کی ناشکری کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ اور ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو غلط باتیں مشہور کر رکھی تھیں اور اللہ کی ناشکری کا جو لوگوں کے درمیان سبق دہرایا ہوا تھا وہ اس نے سچ کر دکھایا۔ اب ہوا کیا، اللہ رب العالمین آج کی آیات میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے قوم سبا کو ہلاک کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ رکھا گیا، اس کے پیچھے اصل میں بات کیا تھی؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، یقیناً ابلیس کا جو گمان تھا ایسے لوگوں کے بارے میں سچ ثابت ہوا۔ اس ابلیس کا گمان کیا تھا؟ اس کے لیے کروڑوں سال پیچھے جانا پڑتا ہے، جب اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا تھا تم آدم کو سجدہ کرو۔ اس نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ سے کہا کہ میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے ان کے اوپر اپنا شر اور اپنا وہم وسوسہ ان کے اوپر مسلط کروں گا، ان کو اتنا بہکاؤں گا، اتنا پھسلاؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ ان کی جو بڑی جماعت ہوگی، بھاری نفری جو ہوگی، اے اللہ وہ شکر گزار نہیں ہوں گے، وہ سب کے سب ناشکرے ہوں گے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، اس نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں ان کو اپنی آواز کے ذریعے ان کو بہکا کر ان کے لیے دنیا کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھوں گا، اور کوئی بھی بندہ تیرا شکر ادا کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا زور اور بس نہیں چلے گا۔ شیطان کو اللہ رب العالمین نے جو قوت عطا کی ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ یہ انسان کے دل میں بال ڈال دیتا ہے، یہ اپنی طرف سے انسان کا ہاتھ پکڑ کے اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتا، یہ صرف اس کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، بات ڈال سکتا ہے، سبز باغ دکھا سکتا ہے، اور یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کا فرمان ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا وسوسہ، شیطان کی چال، شیطان کی تدبیر، شیطان کے ہتھ کنڈے، شیطان کی طرف سے آنے والے خیالات، یہ سارے اس قدر بوتے اور کمزور ہیں کہ اگر انسان تھوڑی سی بیدار مغزی سے کام لے تو اسے شیطان کی چال بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن انسان چونکہ بھلکڑ ہے، اسے بات بھولنے کی عادت ہے، یہ اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، یہ اس وقت کو بھول جاتا ہے جب اس کو بڑے ہی خوبصورت باغ دکھا کر جنت کا وہ پھل کھلایا گیا تھا جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے شیطان اللہ رب العالمین کی اس جنت کے اندر داخل ہوا اور آ کر اس نے آدم علیہ السلام سے کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم آپ کو ایسا پھل نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے کے بعد، جو پھل آپ کھا لیں گے اس کے کھانے کے بعد ہمیشہ کی زندگی آپ کو مل جائے گی، اور ایسی بادشاہت ملے گی جس کو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ وَقَاسَمَهُمَا، اور اس بات پر اس نے قسمیں اٹھائیں، اس نے اس قدر زور لگایا آدم علیہ السلام کو سبز باغ دکھائے کہ ان کو وہ پھل اس نے کھلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، آدم علیہ السلام سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا لیکن شیطان نے ان کو بھلا دیا۔ آدم نے پکے ارادے کے ساتھ یہ اپنے دل میں لالچ میں آ کر اس نے وہ پھل نہیں کھایا تھا، وہ اصل میں بھول گیا تھا۔ ایسا ہی ہم سب کے ساتھ معاملہ ہے کہ جب بھی ہم ناشکری کرتے ہیں، ہم کسی گناہ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، اس وقت ہمیں یہ سوچ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ناشکری کا کام جو وقتی طور پہ میرے لیے مزین بنا ہوا ہے، جیسے ایک چور کے لیے چوری
ایک وقت کے لیے فائدہ مند بنی ہوئی ہوتی ہے. اس کے ذہن میں بس یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے مال اٹھاؤں گا تو میری جیب میں اتنی اور اتنی رقم آئے گی، میری ضروریات پوری ہو جائیں گی. بدکار کی بدکاری اسے یہ شو کرتی ہے کہ تیری حاجت پوری ہو جائے گی، تجھے مزہ آ جائے گا. ڈاکو کا ڈاکہ اسے مزہ دیتا ہے، قاتل کا قتل اسے مزہ دیتا ہے، جھوٹ بولنے والے کا جھوٹ اسے مزہ دیتا ہے. یہ ساری چیزیں مل ملا کر ایک وقت کا چسکا تو دے دیتی ہیں، لیکن بعد میں انسان کی روح پر جو گھائل لگتے ہیں، انسان کی روح پر جو زخم آ جاتے ہیں، وہ ساری عمر نہیں بھرتے، الا یہ کہ بندہ توبہ کر لے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّا، تو ابلیس جو اللہ کے پاس کھڑا ہو کے یہ گمان کا اظہار کر کے آیا تھا کہ جیسے یہ بھول گیا ہے نا، میں ایسے ہی باقیوں کو بھی بلا لوں گا، تو اللہ تیرا شکر نہیں کسی کو کرنے دوں گا. اور اس نے جب یہ گمان ظاہر کیا تھا تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس کے پاس کوئی پکا علم نہیں تھا کہ اس نے کہا اور وہ پورا ہو گیا. بس اس نے اپنی ایک بات کہی، اپنے تجربے کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر یہ آدم بھول سکتا ہے نا تو اس کی اولاد کو میں بھلا سکتا ہوں، ان کو تو میں بڑی آسانی سے الٹے راستے پر لگا لوں گا. اب ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّا، ان لوگوں نے، قوم سبا نے ناشکری کر کے ابلیس کے اس گمان کو سچا ثابت کر دیا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم شیطان کو جھوٹا ثابت کرتے کہ نہیں، تو جو کہتا ہے کہ ہم ناشکری کریں گے، ہرگز نہیں، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے. اور بالکل ایسا ہی شیطان آج بھی کرتا ہے، وہ انسان سے ناشکری کرواتا ہے. ناشکری صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان ترلے منتے لیتا رہے، انسان اللہ کے بارے میں یہ کہتا رہے جی اللہ نے ہاتھ تنگ کر دیا ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حالات کا تنگ ہونا ناشکری سے تعلق کسی حد تک رکھتا ہے، لیکن ایک ناشکری یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کھائیں پئیں اللہ کا لیکن پھر روزے میں ڈنڈی مار جائیں. ہم کام تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں، عبادت بھی کریں، اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد کاروبار میں دھوکہ اور فراڈ بھی کر جائیں، رات کو تراویح میں ڈنڈی مار جائیں، یا ہم روزے کے دوران میں گالی نکال دیں یا جھوٹ بول لیں. تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کا فرمان ہے فَاتَّبَعُوهُ، یہ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہوا ہے. جیسا کہ ہم نے سورۃ العنکبوت میں پڑھا کہ جتنی اقوام کو پہلے ہلاک کیا گیا ہے، شیطان نے گناہوں کے اوپر نیکیوں کا رنگ چڑھا کر پیش کیا. شیطان گناہ کو نیکی بنا کر پیش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الانفال کے اندر کہ شیطان انسانی شکل میں مکہ والوں کے پاس آیا. جب یہ لوگ نکلے بدر کے لیے تو یہ مکہ والوں کے پاس آیا اور کہنے لگا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، تم بڑے بہترین لشکر کے والے ہو. اور محمد تو نعوذ باللہ جھوٹا ہے. تو جب وہ نکل آئے دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا. اور دنیا کے ہر مقام پر، ہر پوائنٹ پر انسان کی ہر گناہ والی حالت میں ایسا ہی ہوتا ہے. جب انسان کو گناہ کے اوپر لگا دیتا ہے اذ قال للانسان اکفر، انسان کو کہتا ہے کہ گناہ کر، ناشکری کر، اللہ کا انکار کر. فلما کفر، جب انسان گناہ کر لیتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے اس گناہ میں گوٹے گوٹے ڈوب جاتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان آگے سے کہتا ہے بھائی میں تجھ سے بری ہوں، میں نے گناہ نہیں کیا، تم نے خود کیا ہے، میرا کام تو تھا تمہیں بتانا، بہکانا، وہ میں نے کر لیا، اب آگے کا کام تمہارا تھا، کام تم نے کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا. اور یہ اس کی بات صحیح بھی ہے، جیسا کہ آگے اللہ فرما رہے ہیں فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ہاں ہر بستی کے اندر کچھ نیک لوگ ضرور ہوتے ہیں جن پر شیطان کا بس نہیں چلتا. ہر علاقے کے اندر تعداد میں وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے پیچھے بات کی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرا شکر ادا کرنے والے بندے تعداد میں تھوڑے ہی ہیں. اب انسان، ہم لوگ یہ اعتراض ایک کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی اس میں ایک بندہ ہمیں بہکا رہا ہے، ہمیں غلط کام پر ابھار رہا ہے. ایک بندہ ہے وہ قتل نہیں کرنا چاہتا لیکن اسے پمپ کر کے ہم کسی کا خون کروا دیتے ہیں. تو اس میں شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا اس کو لگانے والے کا قصور ہے. نیکی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا لگانے والے کو اجر ملتا ہے. تو اللہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم سے تو شیطان نے کروایا ہے، ہم نے خود تو نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں وما کان لہ علیہم من سلطان، ہم نے شیطان کو اتنا اختیار نہیں دیا کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے آگ کے اندر ڈال دے.
اتنا اختیار نہیں دیا کہ تمہارے ہاتھ کو آگے بڑھا کر وہ کسی کو قتل کروا دے، تم سے کوئی گناہ کروا دے۔ شیطان کے پاس اتنا اختیار نہیں کہ تمہارے منہ سے وہ جھوٹ نکلوا دے، وہ تو تمہارے ذہن میں بس وسوسے ڈالتا ہے، بس باتیں ڈالتا ہے۔ اسی لیے کئی لوگ شیطانی ذہن کے ہوتے ہیں اور کئی لوگ روحانی ذہن کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ سوچیں ہی ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے جب بھی سوچنا ہے لوگوں کا نقصان ہی سوچنا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے جب بھی سوچنا ہے لوگوں کا بھلا سوچنا، اپنا چاہے نقصان ہو جائے۔ یہ وہ لوگ حقیقت میں ہوتے ہیں جن کی اللہ تعریف فرماتے ہوئے فرماتے ہیں ہم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں اپنے ایمان میں بھی، اپنے اسلام میں بھی، اپنے کردار میں بھی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وما کان لہ علیہم من سلطان، شیطان کا ان کے اوپر کوئی بس نہیں تھا، کوئی حجت نہیں تھی، کوئی اختیار نہیں تھا۔ تم انسان ہو، اللہ نے تمہیں شیطان کی کمزوری کی خبر دی ہے، اس کے بعد بھی تم شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ۔ شیطان نے ہمارا ویک پوائنٹ پکڑا ہے، ہم دیتے ہی کیوں اپنا ویک پوائنٹ؟ ہم اپنا ویک پوائنٹ شو ہی کیوں کرتے ہیں؟ شیطان غیب کا علم بھی نہیں جانتا ہے، شیطان ہٹ وہاں سے کرتا ہے جہاں انسان خود کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار کر دکھاتا ہے۔ جب ہم ڈنڈی مارتے ہیں، مثلا آج کے دن میں ہم نے ایک جھوٹ بولا اور ہمیں اس پر کوئی پشیمانی نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، شیطان کو راستہ مل گیا ہے، اب وہ کل کے دن اور جھوٹ بلوائے گا۔ ہم نے آج ایک سگریٹ پیا ہے، کل کو وہ 2 پلا دے گا۔ ہم نے ایک گالی دی ہے، وہ کل کو 2 نکلوا دے گا۔ ایک نماز چھوڑی ہے، کل کو وہ 2 چھڑوا دے گا۔ یہ ہمارا ویک پوائنٹ اس کے ہاتھ میں دے دینا، ہمارا اللہ رب العالمین سے دوری خود اختیار کر لینا، اپنا محاسبہ نہ کرنا، یقین کیجئے شیطان کو بڑے کھلے راستے دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور احتساب کرتے ہوئے رکھے۔ احتساب یہی تو چیز ہے کہ ہم نے شیطان کو بند کر دیے ہے۔ اب اپنا محاسبہ کر کے دیکھو کہ شیطان کو تم نے اپنے کتنے ویک پوائنٹ دیے ہوئے تھے اور وہ کتنی تمہارے گناہوں کی عادت بنا کر خود قید میں چلا گیا۔ اب پیچھے تم اس کا کام پورا کیے جا رہے ہو، تو کیا اس میں شیطان کا قصور ہے؟ ہرگز نہیں۔ شیطان کو بند کرنے کا مقصد بھی یہ ہے اس میں کہ پتہ لگ جائے ہم شیطان کے کہنے پہ کتنے گناہ کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے کتنے کرتے ہیں، شیطان کے کہنے پہ کتنی نیکیوں سے رکتے ہیں اور اپنی مرضی سے کتنی نیکیاں کرتے ہیں۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، شیطان کو تم پر کوئی اختیار نہیں، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں اللہ رب العالمین نے یہ بات ضرور رکھی ہے الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، تاکہ اللہ رب العالمین معاشرے کے اندر دونوں گروہوں کو واضح کر دے، دونوں گروہوں کو واضح کر دے۔ اور وہ 2 گروہ کون سے ہیں جو شروع دن سے چلے آ رہے ہیں؟ شیطانی اور رحمانی۔ پتہ لگ جائے کہ شیطانی صفت کس کے پاس ہے اور رحمانی صفت کس کے پاس ہے۔ اللہ پر یقین کون رکھتا ہے، آخرت پر کون یقین رکھتا ہے، اور آخرت کے بارے میں شک میں کون پڑا ہوا ہے، اللہ ان دونوں گروہوں کو واضح کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر انسان کہتا ہے اللہ فیقول ربی اہانن، اللہ تو میری بے عزتی کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ انسان یہ بات کہہ جاتا ہے فیقول ربی اہانن، اللہ تو مجھے ذلیل کر رہا ہے، تو میری تذلیل کر رہا ہے، میری اہانت کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان ایسا کیوں کہتا ہے اور اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اچھوں کو الگ کر رہے ہیں، بروں کو الگ کر رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں برابری کی بنیاد اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں۔ اگر برابری کی بنیادی ہو تو چائے کے اندر جتنا دودھ ہے اتنی چینی بھی ڈالنی چاہیے، اتنا پانی ڈالیں، اتنی پتی ڈالیں، پھر وہ چائے نہیں، وہ کاڑھا بن جائے گا۔ اسی طرح عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر کر لیجئے، پھر گٹریں بھی عورتیں کھولا کریں اور مرد گھر میں بیٹھ کر کپڑے بھی سلائی کیا کریں۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں دونوں الگ الگ ہیں۔ پتہ لگ جائے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، جیسا کہ ہم نے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات میں پڑھا تھا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تمہاری آزمائشیں اس لیے کرتا ہے، تمہیں مصیبتوں میں اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان واضح ہو جائے، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ سچوں کا انجام کیا ہے اور جھوٹوں کا انجام کیا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا رب ہر چیز کے اوپر خوب نگران ہے، اس سے کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ اللہ مجھے شیطان نے بہکایا ہے، تو اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ شیطان کو جب لوگ کہیں گے نا کہ تو نے ہمیں بہکایا اور اس کے اوپر لعنتیں ڈالیں گے، نہ جانے کیا کیا اس کو کہیں گے، تو شیطان ان کو کہے گا، گھر جا کے سورہ ابراہیم کا 3 رکوع پڑھیے گا، وہ شروع والی آیت یہ ہے، شیطان ان کو کہے گا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اللہ نے تم سے وعدے کیے تو سچے وعدے کیے، میں نے وعدے کیے تو جھوٹے وعدے کیے،
اور تم نے اللہ کو چھوڑ کے میرے پیچھے والے راستے کے اوپر تم نے اپنے آپ کو چلا لیا، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، نہ مجھے لان تان کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، تمہیں تو اللہ نے اتنا بلند درجہ عطا کیا تھا کہ مجھ جیسے آگ سے بنے ہوئے سب سے اونچے درجے والے عبادت گزار سے اللہ نے تمہیں سجدہ کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے نہیں کیا، میں اڑ گیا تھا۔ لوموا انفسکم، تمہیں اللہ نے اتنا بلند مقام دیا، تم اپنے مقام کو سمجھ نہیں سکے، ملامت تو تم پر آنی چاہیے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا کباڑہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ، اللہ رب العالمین نے انسان کے منہ پہ مہر لگا دینی ہے، پھر انسان کے ہاتھ پیر بول کر بتائیں گے کہ اللہ اس کا اپنا قصور ہے، یہ خود ہاتھوں سے گناہ کرتا تھا، یہ خود اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا تھا۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، آپ کا رب ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، اس کا نگران ہے، اس سے کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ